ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن میں دھاندلیاں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولے۔ پنگا کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔ وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کو راستے میں روکے جائیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے۔ ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا۔ حکومت تے اسٹیبلشمنٹ نو 24 گھنٹیاں دا الٹیمیٹم دے دیتا۔ اگر عمران خان دے نال عمران خان دیاں بہناں دی ملاقات نہ کروائی یا عمران خان نو ایک ہفتے دے اندر رہا نہ کیتا تے پھر اسی اڈیالہ جیل دا گھراؤ کران گے۔ شہباز شریف صاحب اتنا ظلم کرو جتنا تسی کل نو برداشت کر سکو۔ مولانا فضل الرحمان نے آرمی چیف دی موجودگی وچ آرمی چیف نو مخاطب کر کے کیا کہ آرمی چیف صاحب اگر عمران خان نو تسا رہا نہ کیتا تے بہت دیر ہو جائے گی۔ انہاں چوراں نو ساڈے تے مسلط کرن والا کون سی؟ وزیر اعظم صاحب قسم اٹھا کے دسو کہ تسی فارم 47 دے بنیاد تے حکومت نہیں بنائی۔ عمران خان دے نال میرے لکھ اختلاف ہو سکتے ہیں مگر عمران خان میرا بھائی ہے۔ فوج دا کام سرحداں دی حفاظت کرنا ہے، سیاست مداخلت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان دا دھواں دھار خطاب۔ آؤ پہلے ناظرین اے ویڈیو ویندے ہاں، مڑ ایندے تے گل کران گے۔ اگر ویڈیو تانوں اچھی لگے تے ویڈیو نو جرا لائک کر دیو تے چینل نو سبسکرائب کر لو، تہاڈی محبت دا شکر ہے۔ اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار۔ یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس کے اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا۔ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے
اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے، میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ 50,000 سے نہیں بلکہ 25-30,000 لوگ یہاں سے افغانستان گئے، اور وہاں سے 40-50,000 اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں، مجھے معاف کیجئے، بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے، اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت میں باہر نہیں جانا۔ یہ ہے آپ کی ریٹ۔ جی ٹھیک ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت۔ جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عزم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک PWD کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے۔ ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھاند لیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولے۔ پنگا کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔
वहाँ पर भी इंतहाई जो मुल्क के मफाद में सब कुछ हो रहा है उसको रास्ते में। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹਾਂ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵੀ KPK ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ KPK ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਰੀਫ ਵੀ ਹਨ, ਮਗਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ PTI ਮਿਲ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ JOI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹਰ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਲਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਗਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਖੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਉਤਨ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਤਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਦਾਖਲਤ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਰੁਕ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਵਾਂ, ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਖੜਾਕੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।